عید کا دن ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم ہے. سارے لوگ گروپ بنا کر حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے. ساون بھادو کا آپ روپ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں بالکل نم ہیں. لوگ سوال کرنے لگے کہ اے خلیفہ دوم، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کے اظہار کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. آپ ہمارے خلیفہ ہو کر رو کیوں رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ صحیح بات ہے، آج خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی تو ان کے لیے ہے نا جن کے عبادتیں قبول ہو گئی ہوں، جن کے روزے قبول ہو چکے ہوں، جن کی تراویح قبول ہو چکی ہوں، جن کے عبادتیں قبول ہو چکی ہوں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے جو رمضان میں روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو تراویح میں نے پڑھی ہے، پتہ نہیں رب نے ان عبادتوں کو قبول فرمایا یا نہیں فرمایا ہے. آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پڑھ لیتے ہیں اور 27 رمضان آتے آتے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. پھر عید کے بعد بچتے وہی ہیں، امام اور مؤذن تو 4-5 لوگ اور بچ جاتے ہیں. اس کے بعد میں ہم ایسا لگتا ہے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ اب سال بھر ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ان گناہوں کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، ایسا ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں. لیکن ذرا سوچو تو صحیح، حضرت عمر فاروق اعظم جو عشر مبشرہ میں سے آتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے. وہی عمر فاروق اعظم جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جوتا لاؤ. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ جوتا اس قابل اب نہیں بچیں کہ جسے آپ پہن سکیں، جوتا جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، پہلے سے اتنے پیوند لگ چکے اس میں کہ اب سلنے کی اور پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف چلا جاتا ہوں. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا، وہ معنی نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے. آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت بلال حبشی چلے آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کرسی سے اتر کر کنارے کھڑے ہو گئے. لوگ بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کس کے استقبال کے لیے کرسی کو چھوڑ دیے ہیں اور کنارے کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتے. لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ جس کے دم سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، آج وہ کس کے استقبال کے لیے کرسی کو چھوڑ رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم جب کنارے کھڑے ہو گئے، حضرت بلال حبشی جب تشریف لائے تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے بلال کرسی پر بیٹھ جاؤ. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ حضور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کرسی پر بیٹھ سکوں، البتہ مجھے تو ان کرسیوں پر بیٹھنے کا شعور بھی نہیں پتا ہے، سلیقہ بھی مجھے نہیں آتا ہے، ان کرسیوں پر بیٹھنے کا مجھے ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے. آپ اس کرسی پر بیٹھے، میں اس قابل نہیں کہ میں اس کرسی پر بیٹھ سکوں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا چپ کرو، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھو. تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تھک چکے ہیں، کسی اور کی اذان پڑھنے کی ڈیوٹی لگا دو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چپ کرو، بدر میں پتھر کھا کھا کر اذان پڑھنا ہو تو بلال اذان پڑھے، احد کے تپتے ہوئے میدان میں اذان پڑھنا ہو تو بلال، تیر و تلوار کے سائے میں اذان پڑھنا ہو تو بلال. آج اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمایا ہے، آج اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو میں اپنے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر اذان نہ پڑھواؤں؟ حضرت بلال حبشی، تمہیں یاد ہے جب تم کعبے کی چھت پہ چڑھے تھے، اس وقت ابو بکر نیچے تھے، میں بھی نیچے تھا، عثمان غنی نیچے تھے، تمام صحابہ نیچے تھے. اس وقت کوئی اوپر تھا تو وہ مصطفیٰ کے مؤذن بلال اوپر تھے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.